وسائل نہیں ہیں بہتر اسپتال میں جانے کے یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں جانے کے، اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں. اور جو میں نے کچھ کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ بہت بڑا ایک یہ اس پہ ڈفرنٹ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ گائنی کی بہت بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر آپ ریشو دیکھیں کہ بچے کی اور ماں کی اموات کتنی ہوتی ہیں تو آپ دنیا کے مقابلے میں یقیناً ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اور اس میں اگر آج کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت بڑا مسئلہ جو میں کم از کم اپنے ضلع میں فیس کر رہا ہوں اور باقی اضلاع میں یقینی یہی ہوگا، حالانکہ ہم تھوڑا بہتر اس میں ایٹماسفیئر اور ماحول میں رہ رہے ہیں، کہ ہمارے گردوں کی پرابلمز جو ہیں، ہمارے یہ جو پانی کی کئی ایک بیماریاں پانی کی وجہ سے لگ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب اس سے ہٹ کے ہمارے ڈسٹرکٹ کو اگر آپ تقسیم کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ جن ایریاز میں مائننگ ہو رہی ہے وہاں پہ بیماری مختلف ہے، پلین ایریاز میں آئیں گے وہاں پہ مختلف پرابلمز ہیں، اور اگر نیچے جائیں گے تو وہاں پہ مختلف پرابلمز ہیں. آگے آ کے دو حصے ہیں اس کے، ایک وہ حصہ کہ جو ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہو گئے اور ناظم کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں یا اس ہاؤس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے وہاں پہ بھیجا ہے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ پروگرام WHO کے حوالے سے وہ گورنمنٹ پاکستان کے وہ ان کی جو ڈائریکٹ انٹرونشنز کرتے ہیں، جس پولیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو وہ ہم ان سے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، جتنا پیسہ وہ انوالو کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اس میں لگا دیتے ہیں، ہمارے پاس اس سے بہت بہتر طریقے ہیں. ڈاکٹر ظہیر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو کہ آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ناظم ہونے کی حیثیت سے ہیلتھ کی مد میں کتنا پیسہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ جس طریقے سے حکومت پاکستان تمام پروونسز کو ایک بجٹ تقسیم کرتی ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ کرتی ہے. پنجاب بھی آبادی کی بنیاد پہ تمام ڈسٹرکٹس میں ایک بجٹ 1 لائن بجٹ دے دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کون سے سیکٹر میں، ہیلتھ میں کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کتنا ہم ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے پیسے ہیں کتنا ہم ایجوکیشن سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پرائرٹی اس میں ہمارا نمبر 1 جو تھا وہ ایجوکیشن تھا، اس کے بعد ہیلتھ تھا. ایجوکیشن کی ہمیں تھوڑا زیادہ پرابلمس تھی. اب ہیلتھ کے حوالے سے صرف ایک مثال آپ کی میں دے دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ 2002 میں ہمیں مجھے کم از کم اطلاع ملی کہ ہمارے پاس ہر روز 30 سے 35 لوگ ہمارے تلا گنگ اور چکوال مین سٹیز سے جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں پنڈی کے لیے اور وہاں پہ جا کے اپنا ڈائلسس کرواتے ہیں. ہم نے پہلا اپنا ٹارگٹ یہ رکھا کہ ہم 100% فری 10 روپے کی پرچی پہ کٹ تک ہم پرووائڈ کریں گے، اور وہ ہم نے اب تک چلایا. جب تک ہم فعال تھے اب تک چلایا اور کامیابی سے چلا. لکیلی ہمارے پاس ایک اور بڑا زبردست اس سسٹم میں ایک چیز سسٹم بنانے والوں نے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی محنت سے کام کی ہے. CCB کی ایک مد موجود تھی. اب ہمارے پاس اگر پیسے کی کمی تھی تو ہمیں ٹوٹل بجٹ کا 25% CCB کے مد میں سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے مد میں رکھنا ہوتا تھا. اب وہ جو ہمارا چکوال میں 3 مشینیں ڈائلسس کی چلی، لوکل لیول پہ ہم نے ایک سٹیزن کمیونٹی بورڈ بنایا، اور یہ سارا عرصہ 2000 لے کے آنورڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہر روز تقریباً 3 مریض، تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 45,000 50,000 روپے کا روز کا خرچہ وہاں کی ایک نرس سے لے کے جو ڈاکٹر تھا اس تک وہ CCB ادا کرتی تھی، اور اس میں سے 20% جو تھا وہ CCB والے اس میں پے کرتے تھے اور 80% ہم دیتے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے چیزوں کو اون کرنے شروع کر دیا. ٹھیک، اگر آئی میں جائیں تو میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر گائنی میں جائیں تو میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے RHCs میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں جو ہمارے پاس فیسلٹیز اس حوالے سے تھی وہ کسی بہتر اسپتال میں اتنی. ڈاکٹر صاحب، یہ حوضہ چکوال از پرٹیکولرلی لکی ڈسٹرکٹ جس کے اندر بعض ہیلتھ کے سیکٹرز کے اندر زیادہ کام ہو رہا ہو. آپ کے ہاسپٹل میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. میں نے تو پہلے جب آپ کے ہاسپٹل میں ہم جب جاتے ہوتے تب اتنا رش نہیں ہوتا تھا. اب تو وہاں پر پاکستان بھر سے دور دراز لوگوں سے، اور ہم نے وہاں پہ انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ اپنا ڈھور ڈنگر بیچ کے آتے ہیں ہسپتال کے اندر، ان کو صرف ہیلتھ چاہیے. یہ ہاسپٹل میں جو مختلف پاکستان کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ دا ہیلتھ سیکٹر ان پاکستان؟ آئی تھنک جو سب سے ڈیپ میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دے کرائے
for the facilities which they have in their own areas. Nobody would like to come to Islamabad کہ آپ حیدرآباد سے اور کوئٹہ سے اور سکھر سے اسلام آباد آئیں ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے. سکھر سے آتے ہیں, حیدرآباد سے آتے ہیں؟ بالکل, کراچی سے. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں فیسلٹیز ملتی نہیں ہیں. اینڈ آئی فیل مائی سیلف ویری اپسیٹ کہ اس بندے نے ٹریول پہ اتنا خرچ کر دیا جتنا اس کے ٹریٹمنٹ پہ نہیں خرچ ہوگا. اینڈ دیٹس اے شیم فار آل آف اس. اور وہ فیسلٹیز جو کہ بن سکتی ہیں ان علاقوں میں وہ بنائی نہیں جاتی. اب دیکھیں جیسے باز صاحب نے کہا, انہوں نے ڈائلسس کی مثال دی. میں کہتا ہوں ڈائلسس ایک پہ جو کاسٹ ایک پیشنٹ پہ آ رہی ہے وہی کاسٹ اگر آپ اس کی پریونشن پہ خرچ کریں تو آپ اس سے کروڑوں روپے بچا لیں گے جو فیوچر میں آپ کے خزانے خالی کر دے گا, کیونکہ ڈائلسس کے پیشنٹ کو مینٹین کرنا دنیا کا مہنگا ترین کام ہے. پریونشن کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پریونشن کے لیے دیکھا جائے گا کہ کڈنی فیلور اس علاقے میں اگر ہیں یا جن پیشنٹ اس کی کاز کیا ہے, اس کاز کو وہاں سے ختم کیا جائے. اور عمومی کاز پاسبل ہے, کاز منرلز ہو سکتے ہیں واٹر کے اندر, آپ نے مائننگ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی فوڈ کے اندر پرابلمز ہو سکتے ہیں, رہن سہن کے اندر ہو سکتے ہیں, بیماریاں اور جتنی بھی ہمارے یہاں سے سیوریج یہ وہ دنیا جان کی چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جیسا ملک یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ سیکنڈری ٹرشری کیئر فیسلٹیز تھوک کے بعد بنائی جائیں. ہمیں تو چلنا چاہیے نیچے پریونٹو سے. اور میں یہ نمبر میں یورپ میں یا امریکہ میں دیکھتا ہوں آج بھی وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری پریونشن پہ خرچ ہو, کیونکہ فیسلٹی سے مسئلہ حل نہیں ہوتے. جو فیسلٹیز ہماری ہیں میرا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اگر ان کو ہم اسٹینڈرڈائز ہی کر لیں, اب کہنے کو تو ڈی ایچ کیو, تحصیل ہیڈ کوارٹر, یو نیم اٹ, پریکٹیکلی نہ وہاں فزیشین ملتے ہیں نہ وہاں کوئی اسپیشلسٹ بھی ایک ملتا ہے. یعنی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک کارڈک ریسٹ کا پیشنٹ چلا جائے تو اس کو انٹیوبیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہاں. لیکن فیاض صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کسی زمانے میں یہ نظام بنیادی صحت کی سہولیات کی حد پر مؤثر طریقے سے کام کیا کرتا تھا. ٹیکے بھی لگ جاتے تھے, ورکر بھی آپ کے پاس آتے ہوتے تھے, ڈسپینسریز مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ کو بنیادی فیسلٹیز مہیا کیا کرتی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگ بہت زیادہ ہو گئے, ہم نے کیئر کرنا چھوڑ دی, نظام کرمبل کر گیا, کیا ہوا؟ کیا ڈیزیز کمپلیکس ہو گیا, کیا ہوا؟ طلعت صاحب اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں نا کہ ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے, صرف ہیلتھ کا نہیں, تو وہ ہے مینجمنٹ. ہمارے ہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے. ناظم صاحب نے جیسے بات کی تھی ایڈیو صاحب کی, ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک ہوتا ہے ایکسپیرینس. تجربہ یہ ہے کہ ایڈیو ناظم کو کوئی لفٹ نہیں کراتا کیونکہ اس کی ہائرنگ, آپ اس سیٹ پر اس وقت اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ جس کو کہتے ہیں وہ ہل جاتا ہے بیکاز یو ہیو دا پاور ٹو سیک پیپل. That's what you think. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو nobody will obey you. I understand the point. اچھا, اب یہ مینجمنٹ کا ایشو جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اس سسٹم سے جو چیزیں نکل رہی ہیں, رورل ایریاز میں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہیلتھ کا ون آف دا بیسٹ ہے. آپ جہاں جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, وہ کسی پالیٹیشین کسی بیوروکریٹ نے اپنے کسی چاہنے والے کو ایک بی ایچ یو کی زمین اس کی کسی قبرستان میں تھی وہ بیچ دی. قبرستان میں آپ نے بی ایچ یو بنایا, پہاڑی کے اوپر بنایا, پہاڑی والے پر نہ بچہ جا سکتا ہے نہ بوڑھا جا سکتا ہے نہ پریگنٹ عورت جا سکتی ہے. قبرستان میں لوگ بچوں کو نہیں لے جاتے, ہمارے یہاں توہم پرستی ہے. آپ نے اس کو سسٹم کو پھر ایسی جگہوں پر بنائے جہاں پر ڈاکٹر نہیں جانا چاہتا, تو وہ کسی پولیٹیشین کے پاس پہنچ جاتا ہے, جناب میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جی, میری آپ نے کر دی ہے کوہستان میں پوسٹنگ, مجھے ادھر سے واپس بلائیں. اچھا, اس کے بعد جو کوئی آپ جیسا اچھا آدمی ڈاکٹر جو ہے وہ جانا بھی چاہتا ہے تو وہاں فیسلٹیز نہیں. بی ایچ یو ہے بغیر چھت کے, بغیر میڈیسن کے, نیچے کا جو عملہ ہے وہ سارا کا سارا پیسے دے کر, وہ ان کا ڈائریکٹ لائنز ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں یہاں بیٹھوں میں سامنے بیٹھ کر دکان رکھوں. میں نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس کے سامنے جو وہاں کے تعینات فزیشنز ہیں ان کو آفس ٹائم میں سامنے کلینک کرتے ہوئے دیکھا ہے, ڈی ایچ کیو کے سامنے, اینڈ ایوری بڈی نوز دیٹ. اب آپ اس میں پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ڈائگنوز ہو چکی ہے, یہ ابھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ 10-15 سال پہلے کا ہمیں پتا ہے, شاید 20 سال کا. تشخیص کا کوئی پرابلم. بات یہ ہے کہ نہ نیت ہے نہ ویژن ہے اور نہ ہمارے پاس وہ مینجمنٹ کی بات کریں. جی, میں اس میں ایک تو اس سے ایگری کہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹلز کو یا ڈی ایچ کیوز کو چلائیں کیسے. انگریزوں کا سسٹم چل رہا ہے کہ ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوگا, وہ بیچارہ صفائی والوں کو بھی تنخواہیں دے گا, کلرکوں کو بھی دے گا اور وہ ڈاکٹر سے بھی ڈیل کرے گا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی جگہ وہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کرے, اور دیر آر thousands and thousands of children now coming out of MBAs or TBAs or BBAs کہ آپ ان کو مینجمنٹ میں ٹرین